انتظامی کمیٹی کا کہ انہوں نے آج جشن عید میلاد النبی کی شب نور میں مسلمانان اہل سنت سے ملاقات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالی میری حاضری کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اس کی کو کم کر دیجیے گا، آواز کلیئر ہے، کو کوئی کم کر دیجیے، کوئی دقت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ شہر بھونگیر میں دین اسلام کا بڑا اچھا کام کافی زمانے سے ہو رہا ہے، اور ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے انتھک کوششیں کرتا ہے، جس کے زیر سایہ یہاں ایک عظیم دارالعلوم قدیم جامعہ اسلامیہ عربیہ کے نام سے کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اراکین کو، معاونین کو، مخلصین کو، محبین کو، متعلمات و متعلمین کو، معلمات و معلمین کو بے پناہ اجر عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں سے ان سب کے دامنوں کو پر فرمائے۔ یہ عاشقان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع یقیناً یہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ہم دنیا کے کسی دنیا دار سے پیار نہیں کرتے، احمد مختار سے پیار کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی مجبوری میں آئے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کی یہاں شرکت، یہاں آمد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت والی یا شب نور میں شب بیداری کر کے نبی کے عاشقوں میں اپنا نام لکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پکا دیوانہ بنائے۔ بہت جلد انشاءاللہ میری تقریر شروع ہوگی، ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ یہ حیدرآباد کے قرب و جوار کا مجمع ہے، جہاں کی تہذیب، تمدن، کلچر پورے ہندوستان میں بڑا مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حیدرآبادی مسلمانوں کو اور قرب و جوار کے مسلمانوں کو اسی طریقے سے زمانے میں مشہور و معروف رکھے۔ تو تیار ہیں سننے کے لیے؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون تیار نہیں ہے۔ اچھا، شاید آپ کو نیند کا غلبہ ہے۔ اب محبت سے بولیے کون کون تیار ہے، جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ، اور لہج کے بولیے یا حبیب اللہ۔ جو لوگ گلیوں میں کھڑے ہیں ان سے بھی سراپا ادب ہو کر ملتمس ہیں کہ جس جگہ جہاں آپ کو بیٹھنے کا موقع میسر ہو، گلیوں سے نکل کر کے مصطفیٰ کے دیوانوں کی طرح میدان میں آ جائیے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے، البتہ اگرچہ ہماری نگاہ آپ تک نہیں پہنچ رہی، مگر یاد رکھو کہ جس کے جشن میں بیٹھے ہو وہ نبی مدینے سے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے۔
اور اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ میرے رسول جانتے ہیں کہ کون میرا دیوانہ محبت سے بیٹھا ہے اور کون گلیوں میں رسمی طور پہ جلسے پہ آیا ہے۔ تو چہل قدمی بالکل بند کر دیں، اطمینان و سکون کا ماحول بنا لیں، اور وہ انداز بنا لیں کہ جب نبی کے صحابہ نبی کے پاس بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے سر پہ پرندہ بیٹھ جائے تو ان کو احساس تک نہیں ہوتا تھا، ہے نا؟ ایک ایسا ماحول بنا لیں، بالکل چہل قدمی بند کریں۔ اراکین کمیٹی بہت محنت کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو سلامتی عطا فرمائے، دوام عطا فرمائے، لیکن اب 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کے لیے آپ بھی فوراً جلسہ گاہ میں بیٹھ جائیں اور بالکل چہل قدمی بند کر دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی علی من انعم والہم وفتح من دقائق الحقائق وفہما، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلا ذبیہ ابد الدہور وکرما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم، وقال رسولہ النبی الامین المعین المتین المبین الکریم، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گلرخہ شہزادہ گلبوں قبا امداد کن، اور ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، عشق کی جان، سنیت کی پہچان، یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور جب سرکار اعلیٰ حضرت کہنے پہ آئے ہیں تو بڑی پیاری بات کی ہے، عرض کیا ہے یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ حضرات جو آپ کے سننے کا انداز ہو بس اسی انداز سے آپ سنیے گا، زبردستی کوئی آپ سے نہیں ہے، لیکن یہ شب نور ہے، شب نور، اس میں جتنا نیکیاں کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ کامیاب ہو جائیں گے، ہے نا؟ کیونکہ آج کی رات اگر نہ ہوتی تو اس زمین پر کچھ نہیں ہوتا،
بولو بھائی کچھ نہیں ہوتا. آج ہی کی رات ہے تو زمین ہے، یہ رات ہوئی تو آسمان ہے، یہ مہینہ ہے تو شمس و قمر ہے، یہ مہینہ ہے تو بحر و بر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر سنی کو اس مہینے کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اللہ کے نبی کی ولادت بسعادت اقوال مختلف ہیں. 8 ربیع الاول شریف کے، 9 کے، 17 کو، 27 کو مختلف اقوال سرکار اعلیٰ حضرت نے تقریباً 7 کو لکھے ہیں. اور 7 اقوال لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مشہور یہی ہے عوام میں اور علماء کا بھی اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا میں تشریف لائے. اب تھوڑی سی چیز اور سن لیجئے. ایک تو تاریخ ولادت اور ایک تاریخ وصال. آج لوگ کہتے ہیں کہ میاں ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، جیسے ہی ماہ نور کا چاند نظر آتا ہے تو یہ لوگ اپنے گھروں کو سجانے لگتے ہیں، لائٹیں لگانے لگتے ہیں، اپنے گھروں میں گھروں کے اوپر جھنڈیاں لگانے لگتے ہیں. ملت کے نوجوانوں، اور اس دنیا میں کچھ گھر وہ بھی ہیں کہ جو نہ سجاتے ہیں اور نہ دوسروں کو سجانے دیتے ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ نہ سجاتے ہیں نہ دوسروں کو سجانے دیتے ہیں، اور سنیوں کے کان پہ آ کر کے بھن بھناتے ہیں. میاں یہ لائٹنگ کرنا کہاں سے جائز ہے؟ کیا نبی نے کی؟ کیا صدیق اکبر نے کی؟ کیا عمر فاروق اعظم نے کی؟ کیا عثمان ذو النورین نے کی؟ کیا مولا علی نے کی؟ کیا طلحہ و زبیر نے کی؟ گویا کہ یہ تمام وہ چیزیں لے کر کے آتے ہیں کہ جن کا نہ جواب دینا ہے اور جن کے جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حالانکہ جب ان کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اپنے گھر کے سامنے منڈپ بھی لگاتے ہیں، اپنے گھر پہ لائٹ بھی ڈالتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے بھی ہیں. اور جب یہ کام کرتے ہیں تب ان کے ذہن میں نہیں آتا کیا صدیق اکبر نے شادی کی تھی تو کیا اپنے مکان کو سجایا تھا؟ عمر فاروق اعظم نے شادی کی تھی، کیا اپنے مکان کو سجایا تھا؟ کیا مولا علی نے شادی کی تھی تب اپنے مکان کو سجایا تھا؟ کیا ملت کے نوجوانوں اور صحابہ اکرام نے شادی کی تھی تب اپنے مکان کو سجایا تھا؟ ملت کے نوجوانوں جواب یہی ملے گا نہیں. لیکن تم ہم سے دلیل جو مانگتے ہو، آج رضوان نوری بریلی کی سرزمین سے آ کر کے نبی کے عاشقوں میں یہ دلیل دینا چاہتا ہے کہ تم چلتے پھرتے دلیل مانگتے ہو. لائٹ لگانے پر دلیل، جھنڈی لگانے پر دلیل، جلوس نکالنے پر دلیل، ملت کے نوجوانوں درود پاک پڑھنے پہ دلیل. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اس طریقے کا آپ سے سوال کرے تو تم اس سے کہہ دینا کہ ہم محبت کرنے والے ہیں اور محبت دلیل نہیں مانگتی ہے، پیار دلیل نہیں مانگتا ہے. ملت کے نوجوانوں، نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، اور ان لوگوں کو دلیل تم کیا دو گے؟ آج سنی کے گھروں کے بچے سے پوچھو ملت کے نوجوانوں کہ تم جب ماہ ربیع النور کا چاند نظر آتا ہے تو تم لائٹیں لگاتے ہو، دوسرے لائٹیں نہیں لگاتے. تم جھنڈیاں لگاتے ہو، دوسرے جھنڈیاں نہیں لگاتے. تم جلوس نکالتے ہو، کچھ لوگ جلوس نہیں نکالتے. تم خوشیاں مناتے ہو، کچھ لوگ خوشیاں نہیں مناتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سنی کی گلیوں میں رہنے والا چھوٹا چھوٹا بچہ کہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ملت کے نوجوانوں آؤ ذرا محبت سے دیکھو، روشنی کو تم کہتے ہو، کہاں سے کرتے ہو روشنی؟ آؤ ذرا دیکھو، قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. تمہید بالکل ختم کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ یہ رات تو وہ رات ہے کہ 3 گھنٹے بھی ذکر ہو تب بھی دیوانے بھی پیاسے رہتے، بولنے والا بھی پیاسا رہتا ہے نا. لیکن ٹائم بہت کم. کل مجھے ادھر اننت پور کے پاس بیان کرنا، پہنچنا بھی ہے. ملت کے نوجوانوں محبت سے سنیے گا.
कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से आ गया एक नूर। और नूर के माना क्या है बोलो? नूर के माना आता है रोशनी के। अब मिल्लत के नौजवानों, आप दुनिया भर के मुफस्सिरीन की तफसीरात उठा के देखिए और आप उसमें नूर के मिस्ताक पे गौर कीजिए तो दुनिया भर के अक्सर मुफस्सिर कहते हैं कि यहाँ नूर से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। गोया कि अल्लाह ने नबी के कौनैन को नूर कहा है, नूर। अब मुझे कह लेने दो कि नूर जिस जगह होता है वो जगह चमकती है। अब दुनिया के नूर को देख लो, इस दुनिया की रोशनी को देख लो। ये तुम्हारी दुनिया में लाइट है, ये बिजली है, ये करंट है, इसको भी नूर कहा जाए। लेकिन इस दुनिया के नूर का आलम यह है कि अगर दुनिया का नूर मस्जिद में लगा दो तो मस्जिद चमकती है, मदरसे में लगा दो तो मदरसा चमकता है, अपनी शाहरा पे लगा दो तो तुम्हारा रास्ता चमकता है। अगर अपने बेटी के शादी के दिन या रात में अपने मकान में लगा दो तो तुम्हारा मकान चमकता है। पता चल गया कि ये दुनिया का नूर है। अगर घर में लगा दो तो घर चमके, मस्जिद में लगा दो तो मस्जिद चमके, मदरसे में लगा दो तो मदरसा चमके। लेकिन अल्लाह के नूर की शान तो देखो, नबी के कौनैन का नूर वो नूर है कि रब तबारक व तआला के करम से नबी के कौनैन का नूर जिसके पास चलता चला गया है, पहुंचता चला गया है, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा चमकाया है, ऐसा चमकाया है कि वो जमाने में मशहूर हो गया है। अब जरा देखते चले जाइएगा, ये नबी का नूर है। जब हजरत आदम की पेशानी में पहुंचा तो हजरत आदम चमके, हजरत शीश के पास पहुंचा, हजरत शीश चमके, हजरत जकरिया के पास पहुंचा, हजरत जकरिया चमके। और मुझे कह लेने दो यही वो नूर है कि अबू बकर इसी से चमके हैं, उमर फारूक आजम इसी से चमके हैं, उस्मान जुन्नूरैन इसी से चमके हैं, मौला अली इसी से चमके हैं, तलहा और जुबैर इसी से चमके हैं। और करीब आ जाओ कि ये वो नूर है कि इसी ने बगदाद के गौसे पाक को चमकाया है, गरीब नवाज को चमकाया है। यही वो नूर है कि अलाउद्दीन सादरी इसी से चमके हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसी से चमके हैं। यही वो नूर है कि बरेली के ताजुश्शरिया इसी से चमके हैं, मुफ्ती आजम इसी से चमके हैं। और आला हज़रत तो ये कह के चले गए कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले परस्ताना की देख कर अब्रे रहमत पदों पे भी बरसा दे, बरसाने वाले। हजरात आओ जरा देखो कैसे कैसे चमका ये नूर। इन सब के बाद अल्लाह के नबी का नूर मक्का के एक उस इंसान की पुष्ट में आया जिनको कुसै बिन किलाब कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? कुसै बिन किलाब। अल्लाह ने उनको बेटे दिए। एक बेटे का नाम अब्दे मुनाफ, बहुत गौर से सुनिएगा, आज दिल निकाल के आपके सामने रखा हूं वो तारीफ जो आपने शायद ना सुनी हो। बेटे अब्दे मुनाफ। और जब अल्लाह ने अब्दे मुनाफ की पुष्ट में तुम्हारे नबी का नूर अता फरमाया तो उनको 4 बेटे अता किए। कितने बोलो? 4 बेटे। कौन कौन? एक का नाम नौफल, एक का नाम अब्दे शम्स, एक का नाम मुत्तलिब, एक बेटे का नाम हाशिम। जोर से बोलो, एक बेटे का नाम हाशिम। 4 बेटे, चारों बड़े हसीन, बड़े खूबसूरत, बड़े लाजवाब, बड़े बेमिसाल। लेकिन अब से मुनाफ के 3 बेटों को एक तरफ खड़ा कर दो और एक बेटे को एक तरफ खड़ा कर दो और फिर दीवानों से पूछो, पढ़ने वालों तुम बताओ ये बेटा इन 3 के मुकाबले में कैसा लगता है? तो जवाब देने वाले कहेंगे ये बेटा वो है जिसकी पेशानी भी लाजवाब, जिसकी आंखें भी लाजवाब, जिसके रुखसार भी लाजवाब, जिसके तलवे भी लाजवाब, जिसके चलवे भी लाजवाब। ये बेटा वो है कि मक्का की जिस गली में चला जाता है लोग इसको रुक रुक के देखते हैं, ठहर ठहर के देखते हैं। और ये ऐसा बेटा है अब के मुनाफ का कि अगर भूखा देख ले तो भूख खत्म हो जाए, प्यासा देख ले तो प्यास खत्म हो जाए, अगर बीमार देख ले तो बीमारी खत्म हो जाए। कौन है ये बेटा कि जिसको मक्का के लोग रुक रुक के देखते हैं, जो भूख मिटाता है, जो प्यास
کو ختم کرتا ہے، جس کا دیدار بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے یہ بیٹا اور کوئی نہیں بلکہ اس بیٹے کا نام ہاشم ہے۔ ہاشم، کیا بولو؟ ہاشم۔ شب نور میں نور کے مزے لو۔ حضرت ہاشم بڑے ہوئے، اور بڑی مختصر سی گفتگو کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ ہاشم بڑے ہوئے، اور جب بڑے ہوئے ملک شام تجارت کے لیے نکلے ہیں۔ راستے میں ایک میلہ لگا، ان کو ملا ایک قبیلے کا میلہ، اور جب قبیلے کا میلہ لگا، ملا میلے آج بھی لگتے ہیں، بولو لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہے نا؟ آج بھی لگتے ہیں میلے، اور میلے میں طرح طرح کی دکانیں لگتی ہیں، عجیب عجیب دکانیں، کوئی کسی طرح کی دکان، کسی کام کی دکان، اور دکانوں پہ کوئی نہ کوئی ضرور بیچنے والا بیٹھتا ہے۔ اس میلے میں بھی کسی دکان پہ کوئی مرد بیٹھا ہے، کسی پہ کوئی بوڑھا، کسی پہ کوئی جوان۔ ہاشم نے دیکھا کہ ایک دکان ہے جس دکان پہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت بیٹھی ہے، اور اس کی حیا کا عالم یہ ہے، اس کی حیا کا عالم کہ یہ آنے والے گراہک کو نہیں دیکھتی بلکہ اپنی زمین کو، اپنی نگاہوں کو زمین پہ رکھے ہوئے ہے۔ کوئی آتی ہے سامان دے دیتا ہے، کوئی آتا ہے سامان بیچ دیتی ہے۔ حضرت ہاشم نے جب ان کی حیا کو دیکھا، ان کے خاندان کا پتہ لگایا، نام اس عورت کا سلمہ تھا، سلمہ، اور ان کے خاندان والوں کے پاس شادی کا پیغام بھیج دیا۔ خاندان کے لوگوں نے سلمہ کو بلایا، سلمہ سنو سنو، تم کو شادی کا پیغام ایک جوان نے بھیجا ہے۔ سلمہ نے منع کیا، نہیں میں شادی نہیں کروں گی۔ لیکن جب اس سے کہا گیا سلمہ سن، تیری قسمت پہ تو ناز کر، اس لیے کہ آج تجھے جو شادی کا پیغام بھیجا ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ کہا کون ہے وہ؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ جس نے تجھ کو شادی کا پیغام بھیجا ہے یہ عرب کے قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، یہ عبد مناف کا بیٹا ہے، نام ہاشم ہے۔ سلمہ نے شادی کے لیے راضی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد ہاشم تجارت کے لیے چلے گئے۔ ادھر صبح کو اپنے بستر سے اٹھنے کے بعد جب سلمہ اپنی سہیلیوں میں پہنچی ہیں تو سہیلیاں دیکھ کے حیران رہ گئی۔ سہیلیاں کہنے لگی اے سلمہ، تمہاری آنکھیں تو اب بھی وہی ہے، تمہارے ہاتھ تو اب بھی وہی ہے، تمہارا چہرہ تو اب بھی وہی ہے، لیکن جتنی چمک تمہاری آنکھوں میں آج ہے اتنی چمک پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جتنا نورانی چہرہ آج لگتا ہے اتنا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ آج تو تیرے جسم سے خوشبو بھی آ رہی ہے۔ جب سلمہ نے عرب کی عورتوں سے یہ بات کو سنا ہے تو سلمہ کہنے لگی اے عرب کی عورتوں، یہ چمک میری نہیں ہے، یہ نور میرا نہیں ہے، یہ خوشبو میری نہیں ہے، بلکہ کس کی خوشبو ہے؟ تو سلمہ جواب دیتی ہے یہ خوشبو، یہ چمک اس نور کی ہے جو اللہ نے سلمہ کے پیٹ میں عطا فرما دیا ہے۔ حضرات ذرا سنیے گا محبت کے ساتھ، ابھی عقیدت و محبت کی وہ جوہر آپ کے سامنے پیش کروں گا، مزہ آئے گا آپ لوگوں کو۔ ملت کے نوجوانوں وہ دن بھی آ گیا، یہ بچہ پیدا ہوا سلمہ کے شکم سے۔ ہمارے مراد آباد میں، بریلی میں، رامپور میں، لکھنؤ میں، کانپور میں، اور پورے ہندوستان میں یہی طریقہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے بال کالے ہوتے ہیں۔ بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ وہ تو انگریز لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بال پیدائشی کیا ہے سفید ہوتے ہیں، کالے۔ 40 سال کے بعد بال ہوتے سفید، لیکن یہ بچہ پیدا ہوا، گود میں لیا تو بال کالے نہیں بلکہ سفید۔ عرب کے لوگ دیکھ کے کہنے لگے ہاذا شیبہ، ہاذا شیبہ، ہاذا شیبہ، ہاذا شیبہ۔ شیبہ کے معنی آتے سفید کے، جو کنایہ کیا جاتا ہے بوڑھے سے۔ ملت کے نوجوانوں، عرب کے لوگ کہنے لگے یہ شیبہ ہے، شیبہ، یہ بوڑھا ہے، بوڑھا۔ ملت کے نوجوانوں، یہ شیبہ کون ہے؟ یہ شیبہ وہی ہے کہ جب جوانی کی دہلیز پہ انہوں نے قدم رکھا تو اب لوگ شیبہ ان کے نام سے نہیں جانتے بلکہ مکہ والے بھی ان کو عبد المطلب کہتے ہیں، مدینے والے بھی عبد المطلب کہتے ہیں، عرب والے بھی عبد المطلب کہتے ہیں، عجم والے بھی عبد المطلب کہتے ہیں۔ یہ وہی عبد المطلب ہیں کہ ایک دن خانہ کعبہ کے حتیم میں سو رہے ہیں، اور جب سو کے اٹھے ہیں تو ان کی آنکھیں نور سے جگمگانے لگی، اس لیے کہ انہوں نے رات کو خواب یہ دیکھا تھا اے عبد المطلب اٹھو، اور اٹھنے کے بعد زمزم کا کنواں کھودو۔ کائے کا بولو؟ زمزم کا کنواں۔ پس منظر سنیے،
हजरत इस्माइल की एड़ियों से निकला था जमजम का पानी। कबीला बनु जुरहुम एक जमाने के बाद जब वहां से गए तो अपना सोना चांदी जमजम के कुएं में डाल के चले गए। कुआं बंद हो गया। एक जमाने तक पूरी दुनिया के लोग जमजम के पानी से महरूम हो गए। लेकिन हतीम में अब्दुल मुत्तलिब सो रहे। अब्दुल मुत्तलिब, किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब उठो जमजम खोदो, उठो जमजम खोदो, उठो जमजम खोदो। वो निशानदही उस जगह की गई। अब्दुल मुत्तलिब कुदाल लेकर के जमजम खोदने के लिए निकले हैं। पहला दिन खोदा जमजम नहीं मिला, दूसरा दिन खोदा जमजम नहीं मिला, तीसरे दिन खोदा जमजम नहीं मिला। लेकिन चौथे दिन जब कुदाल लेकर के जमजम खोदने के लिए पहुंचे हैं तो जमीन पर कुदाल मारने से पहले इन्होंने कहा कि मौला ताला, आज अगर तूने जमजम दे दिया और मुझको 10 या 12 बेटे अता फरमाए तो एक बेटे को तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा। अब कुदाल मारा, पानी निकल आया जमजम का। मक्का वाले पी रहे हैं, मदीने वाले पी रहे हैं, शराबी हासिल होने लगी जमजम के कुएं से। वो दिन भी करीब आ गया। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू। अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 10 और बाद रिवायतों के मुताबिक 12 बेटे दिए। सारे के सारे बेटे अब्दुल मुत्तलिब के सामने आ गए। अब्बू जान रो किस लिए रहे? अब्बू जान आंखों में आंसू क्यों है? आपका चेहरा रंजीदा क्यों है? आप परेशान क्यों है? जब इतनी बात सुनी है तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा आज जो जमजम का कुआं मिला है, एक हसीन और जमील बेटे की कुर्बानी का वादा किया था। मिल्लत के नौजवानों 10 के 10 बेटे खड़े हो गए। अब्बू जान हमें कुर्बान कीजिए, हमें कुर्बान कीजिए, हमें कुर्बान कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और मक्का की कुर्बान गाह की तरफ कुर्बान करने के लिए ले गए। अरब के लोगों ने रास्ता रोक लिया। अब्दुल मुत्तलिब, इन्हें कुर्बान करोगे? ये तो बड़े हसीनो जमील है, इनकी सूरत तो बड़ी लाजवाब है, इनकी सीरत तो बड़ी लाजवाब है, ये इतने हसीनो जमील है कि अगर भूखा देख ले तो भूख खत्म हो जाती है, प्यासा देख ले तो प्यास खत्म हो जाती है। इनको कुर्बान मत करो, बल्कि कोई ऐसा रास्ता निकाल लो कि तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाए, को अल्लाह ताला तुम्हारी कुर्बानी को भी कबूल कर ले। कहा क्या किया जाए? जवाब मिला, मदीने के करीब में एक काहिना औरत रहती है, उसके पास चलो, वो बताएगी कि किस तरीके से अल्लाह राजी होगा, अब्दुल्ला भी बच जाएंगे। गए, पूरे कबीले वाले उस काहिना औरत की दहलीज पे दरवाजा खटखटाया। नंगे सर वो औरत निकल के बाहर आ गई। उस औरत से बताया, हम ये फरियाद लेकर के आए हैं, एक बच्चे को कुर्बान करने की मन्नत मानी थी, अब क्या करें? उस औरत ने कहा, जरा वो बच्चा दिखाओ तो सही कि जिसको तुम कुर्बान करने की मन्नत मांग चुके हो और मेरे पास लेकर के आए हो। जब अब्दुल्लाह को उस औरत के सामने ले जाया गया, वो औरत एकदम घर के अंदर गई है और थोड़ी देर के बाद अपने चेहरे पर निकाब डाल के वापस आई है और आने के बाद कहती है, ए लोगों, इनको वापस लेकर के चले जाओ, ये बच्चा कुर्बान होने के लिए नहीं बल्कि कुर्बान होने वालों को बचाने के लिए आया है। ये कुर्बान होने के लिए नहीं आया बल्कि कुर्बान होने वालों को बचाने के लिए आया है। कहा क्या किया जाए? तो वो औरत बोली, वापस ले जाओ। और तुम्हारे अरब में खून की दियत कितनी है बदला? बोले 10 ऊंट। अगर एक किसी को कत्ल कर दिया जाता तो उसके बदले में दियत कितनी ली जाती है? कहा 10 ऊंट। तो वो औरत कहने लगी, घर जाओ और एक पुर्जे पे कागज के अब्दुल्लाह का नाम लिखना, एक पुर्जे पे 10 ऊंटों का नाम लिखना और कुरा डालना, कुरा उठाना। अगर अब्दुल्लाह का नाम आ जाए तो 10 ऊंटों को कुर्बान कर देना, फिर कुरा डालना। अब्दुल्लाह का नाम आ जाए, 10 ऊंटों को फिर कुर्बान कर देना, फिर कुरा डालना। अब्दुल्लाह का नाम आ जाए, 10 ऊंटों को फिर कुर्बान कर देना। वो तमाम के तमाम लोग वापस लौट के आए और मक्का की कुर्बान गाह में अब्दुल्लाह और 10 ऊंटों के नाम पे कुरा डाला गया। पूरे मक्का में शोहरा हो गया। मक्का के लोग देखने आए हैं। पहली मर्तबा कुरा डाला, नाम अब्दुल्लाह का आ गया। दूसरी मर्तबा कुरा डाला, नाम अब्दुल्लाह का आ गया। तीसरी मर्तबा कुरा डाला, नाम अब्दुल्लाह का आ गया। 10 मर्तबा कुरा डाला, फिर 10वीं मर्तबा ऊंटों का नाम आया। 100 ऊंट मक्का की
धरती पे कुर्बान कर दिए गए, अब्दुल्ला को बचा लिया गया। यही अब्दुल्ला है कि कुछ दिनों के बाद खाना काबा के सामने से गुजर रहे कि एक औरत अब्दुल्ला का रास्ता रोक लेती है और रोक के कहती है, ए अब्दुल्ला, तुम मेरे दिल की तमन्ना को पूरी कर दो। आज तुमने मेरे दिल की तमन्ना को पूरी कर दिया तो मैं तुमको 100 सुर्ख रंग के ऊंट दूंगी। हजरत अब्दुल्ला ने वहां भी मना कर दिया, बच गए। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बकरी चराने के लिए जंगल में पहुंचे। जंगल में अल मवाहिबुल लदुन्निया में लिखा है, जंगल में पहुंचे 1000 अहले किताब हाथों में नंगी तलवारें लेके आ गए। इसलिए कि अहले किताब जानते थे मक्का में आखिरी नबी आएगा, नाम मोहम्मद होगा, है ना। उसकी ये अलामतें होंगी, बाप की पहचान ये होगी। मक्का के अहले किताब जान गए थे अब्दुल्ला की पुश्त से आखिरी नबी पैदा होगा। वो अब्दुल्ला को कत्ल करने के चक्कर में लग गए। एक दिन तन्हा हजरत अब्दुल्ला जंगल में बकरियों को चरा रहे, 1000 अहले किताब की जमात हाथों में नंगी तलवारें लेकर के हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आ गई। मिल्लत के नौजवानों, बचाने वाला कोई इंसान नहीं है। एक बूढ़ा जो पहाड़ की घाटी से पूरे मंजर को देख रहा था कि अचानक चंद घुड़सवार आए जिनके चेहरों पर निकाब पड़ा था। वो आए और 1000 अहले किताब की जमात को भगा दिया, अब्दुल्ला की हिफाजत कर दी। और जब अब्दुल्ला बच गए तो वो बूढ़ा पहाड़ की घाटी से निकल के आया, अब्दुल्ला को सीने से लगाया और सीने से लगा के पेशानी चूम के कहने लगा, ए अब्दुल्ला, मैंने आज तुम्हारे 3 कमाल देख लिए हैं। कहा, कौन कौन से कमाल देखे हैं? तो ये बूढ़ा कहने लगा, पहला कमाल तो ये है कि मक्का में तुम कुर्बान होने से बच गए। दूसरा कमाल ये है, खाना काबा के सामने एक औरत के चक्कर से तुम बच गए। और तीसरा कमाल ये है कि आज 1000 अहले किताब के मुकाबले में तुम बच गए। मैंने तुम्हारे 3 कमाल देख लिए हैं। जब बूढ़े की बात सुनी है तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, ए बूढ़े, ये बार बार बचना मेरा कमाल नहीं है, बल्कि उस नूर का कमाल है जो अल्लाह ने अब्दुल्ला की पुश्त में अता फरमा दिया है। उस नूर का कमाल है। आप जानते कौन थे ये बूढ़े? ये वही थे। अपने घर पहुंचे, भाइयों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहने लगे, भाइयों, तुम जानते हो मेरी बेटी जवान हो गई है, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं। और जब बेटी बाप के सामने जवान हो जाती है ना, तो उसके बाप को रातों को नींद नहीं आती है। बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, इज्जतदार रिश्ता, अच्छा रिश्ता, प्यारा रिश्ता। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, अब तो बेटी वालों के लिए अच्छे रिश्ते भी मिलना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसलिए कि कौम मुस्लिम में अच्छे नौजवान, नमाजी नौजवान कम है, रोजेदार नौजवान कम है, ज़कात देने वाले नौजवान कम है। और अगर इस कौम मुस्लिम के नौजवानों को देखो तो क्रिकेट खेलने वाले ज्यादा, ताश के पत्ते खेलने वाले ज्यादा, लूडो खेलने वाले ज्यादा, बीड़िया सिगरेट पीने वाले ज्यादा, अपने माँ बाप को गालियां देने वाले ज्यादा, पड़ोसियों को सताने वाले ज्यादा। और ये तो नौजवानों का आलम है। बच्चों का आलम भी ये है कि जब कौम मुस्लिम के नौजवान बिगड़े हैं तो बच्चों का आलम भी ये है कि बच्चे भी कौम मुस्लिम के सुधरे हुए नहीं है। आज 10-12 साल के बच्चों को देख लो और चौराहों पे खेलते हुए देखो, अगर उनके सामने से बाप गुजर जाए तो वो 10-12 साल के बच्चे अपने बाप को सलाम नहीं करते, माँ को सलाम नहीं करते, भाई गुजर जाए तो भाई को सलाम नहीं करते, और इत्तिफाक से इमाम गुजर जाए तो इमाम को भी, बोलो, इमाम को भी करते हैं सलाम, इमाम को नहीं। और बच्चे तो बच्चे, अब तो बड़े भी नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि भाई जब तनख्वाह इमाम को दे रहे हैं तो सलाम भी इमाम से ही कराएंगे, हम क्यों करें, हम क्यों करें। नहीं करते बच्चे सलाम। लेकिन माँ के नूर की शबे नूर में बैठने वाले चियाले सुन्नियों, सलाम किया करो, सलाम। तुम्हारे नबी का तरीका ये है, जिस नबी की विलादत का जश्न मना रहे हो ना, आज बहुत गलत तरीके से मेरे मुस्तफा को भी गैरों में मुतारफ कराया गया है। मुतशद्दिद थे रसूल,
تلوار کی زور سے پھیلا اسلام، نہیں، اسلام تلوار سے نہیں، مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے، مصطفیٰ کے اخلاق سے۔ بچوں کو میرے مصطفیٰ بچے کھیل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، میرے مصطفیٰ پہلے دن نکلے تو نبی نے بچوں کو سلام کیا، ذرا زور سے بولو بچوں کو، پیچھے والے لوگ بولے نبی نے بچوں کو سلام کیا۔ دوسرے دن میرے مصطفیٰ آئے، بچے پھر کھیل رہے ہیں، نبی نے پھر سلام کیا۔ تیسرے دن آئے، نبی نے پھر سلام کیا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ایک دن بچوں نے مشورہ کیا، یار نبی 3 دن سے سلام کر رہے ہیں، 3 دن سے، کتنی عجیب بات ہے، نبی کے کونین کو کل پہلے ہم سلام کریں گے، پہلے ہم سلام کریں گے ہم۔ بچے بولے یار کر تو لیں، لیکن نبی تو موقع ہی نہیں دیتے، وہ تو پہلے ہی سلام کر لیتے، وہ تو پہلے ہی سلام کر لیتے ہیں۔ لوگوں یہ زبان تمہاری زبان ہے، زبان، اگر اس سے چاہو تو اپنے بھائی کو دشمن بنا دو، اور اگر چاہو تو جو لوگ کلمہ نہیں پڑھے، جو لوگ اسلام کو جانتے نہیں ہیں، اگر اس زبان کو میٹھا کر لو تو غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ زبان کو میٹھا کرو، محبت سے بولو، نرمی اختیار کرو، مل جل کے رہو، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ بچے بولے کریں تو جب موقع دیں، وہ تو پہلے ہی سلام کر لیتے ہیں۔ بچے تو بچے ہیں، اس لیے کہ ان سے بڑا راجا بھی کوئی نہیں، اور بچوں سے بڑا فقیر بھی کوئی نہیں ہے۔ بچے بولے کل کا دن آئے گا نا تو نبی روزانہ آتے، کل کا دن آئے گا تو نبی کے آنے سے پہلے سب چھپ جائیں گے۔ کیا بولے؟ سب لوگ چھپ جائیں گے، اور جب مصطفیٰ یہاں آئیں گے نا اس جگہ تو ایک بارگی نکل کے اپنے نبی کو سلام کر لیں گے۔ زور سے بولو، نبی کو سلام کر لیں گے، سلام۔ جب کل کا دن آیا، سورج میرے مصطفیٰ کے چہرے سے روشنی کی بھیک لے کر کے نکلا ہے نا، نکلا سورج، میرے مصطفیٰ باہر آئے، کاشانہ نبوت سے نکلے، اور اس جگہ پہنچے کہ جہاں میرے مصطفیٰ نے 3 دن تک بچوں کو سلام کیا تھا۔ آج جب بچوں کو نہیں دیکھا تو نبی ٹھہرے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے آگے چلنے لگے۔ ابھی میرے مصطفیٰ نے چند قدم بڑھائے تھے، چند قدم، کہ سارے بچے نکل کے آ گئے۔ کوئی دائیں کھڑا ہو گیا، کوئی بائیں کھڑا ہو گیا، کوئی پیچھے کھڑا ہو گیا، اور تمام کے تمام بچے کہنے لگے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نور سلام علیکہ۔ ملت کے نوجوانوں، نبی نے سلام کا جواب دیا ہے، اور جواب دے کے آگے چلنے لگے۔ نبی کے کونین کے سامنے بچے مصطفیٰ کا دامن تھام کے مچل گئے، یا رسول اللہ کل بھی آپ نے سلام کیا تھا، پرسوں بھی سلام کیا تھا، اس سے پہلے بھی سلام کیا تھا، آقا آج سلام کیوں نہیں کیا؟ تو نبی کے کونین سے نبی کے کونین بچوں سے فرماتے ہیں، بچوں ہم نے کل بھی سلام کیا تھا، صحیح ہے، پرسوں بھی کیا تھا، اس سے پہلے بھی کیا تھا، اور اگر ہم چاہتے تو آج بھی کر لیتے۔ بھوگیر کے کچھ عقیدہ سنی بھائیوں، نبی کا جملہ سنو، نبی کہتے ہیں ہم آج بھی سلام کر لیتے۔ بچے بولے آقا کیا کیوں نہیں؟ تو نبی کے کونین فرماتے ہیں آج اس لیے نہیں کیا کہ کل تم نے مشورہ کیا تھا کہ نبی آئیں گے تو ہم نبی کو سلام کر لیں گے، اگر آج تم مجھے سلام نہیں کرتے تو تمہارا دل ٹوٹتا، اور یہ پیغمبر دنیا میں کسی کا دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے دلوں کو محبت سے جوڑنے آیا ہے۔ کسی کا دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے دلوں کو محبت سے جوڑنے آیا ہے۔ آج ہم توڑ رہے ہیں، دل توڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی بھائی کا توڑ رہے ہیں، رشتہ دار کا، مقتدی امام کا، اور بعض امام مقتدیوں کا۔ بولو ہے نا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ توڑ رہے ہیں دل، بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا، استاد شاگرد کا، شاگرد استاد کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا دل رکھ لے تو وہ حج اکبر سے بھی بڑا ہے۔ اس کا بولو حج اکبر سے بھی بڑا ہے۔
लोगों कभी किसी का दिल मत तोड़ना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, भाई भाई का दिल ना तोड़े, रिश्तेदार रिश्तेदार का दिल ना तोड़े, इमाम मुक्तदी का दिल ना तोड़े, मुक्तदी इमाम का दिल ना तोड़े, शागिर्द उस्ताद का नहीं और उस्ताद शागिर्द का दिल ना तोड़े। बल्कि गलती सबसे हो जाती है, अगर छोटे से गलती हो जाए तो बड़े की बारगाह में माफी मांग लिया करो, और अगर बड़ों से गलती हो जाए तो छोटे की जिम्मेदारी ये है कि वो बड़ों को माफ कर दिया करे, इसलिए कि तुम अल्लाह के बंदों को जमीन पे माफ करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। दिल रखो, दिल किसी का दिल मत दुखाओ। बोलो किसी का दिल मत दुखाओ। ये ईद मिलादुन नबी है, ईद मिलादुन नबी। तुम्हारी जबान से किसी का दिल ना दुखे। जुलूस निकालो, और इसलिए निकालो कि पहले जो मना करते थे अब तो वो भी निकाल रहे हैं, अब तो वो भी निकाल रहे हैं। हमारे यूपी कानपुर की खबर पढ़ो, कानपुर की जमीयत उलमाए हिंद देवबंद 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कानपुर में जुलूस निकालने का ऐलान किया है। बोलो, अब तो वो भी निकाल रहे हैं। जुलूस निकालो, लेकिन तुम्हारा निकालने का अंदाज ये हो, तुम्हारी जुबान से किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारे हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारे चलने से किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारे नारों से भी किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारे अखलाक से भी किसी को तकलीफ ना हो, बल्कि तुम्हारे जुलूस का अंदाज ये हो कि तुम्हारे सर पे नबी की सुन्नत अमामा सजा हो, कुर्ता पायजामा पहने हो, जिस्म पे खुशबू लगी हो, बावजूद घर से निकले हो, दरूद पाक पढ़ते चलते हो, गोया के तुम्हारे जुलूस के अंदाज को देख करके जमाने के लोग कह दें, अरे देखो ये गद्दार नहीं बल्कि ये मुस्तफा के वफादार जा रहे हैं। ये गद्दार नहीं, मुस्तफा के वफादार जा रहे हैं, मुस्तफा के वफादार। तो मोहब्बत के साथ जरा जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलो या हबीब अल्लाह। तो सलाम किया करो, सलाम। वो बूढ़ा कहने लगा, घर आने के बाद बेटी की शादी करना चाहता हूँ, शादी के लिए लड़के की जरूरत होती है। आज भी न जाने कितने बाप अपनी जवान बेटियों की शादी के लिए परेशान है। वो शादी करे तो किससे? कुछ तो वो है कि जिनको नमाजी बेटे नहीं मिलते, जिनको रोजेदार दूल्हा नहीं मिलते, कुछ वो है कि जिनको मिलते तो है मगर उनकी डिमांड इतनी हो जाती है, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई कैश मांग रहा है, कोई 5000 3000 बरातियों का खाना मांग रहा है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, तुम कैसे नबी के दीवाने हो, तुम कैसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम कैसे नबी के आशिक हो कि तुम शादी करते हो तब भी दूसरे की बेटी लाते तो हो, लेकिन अपने को बेटों को बेच के दूसरे की बेटियां अपने घरों में लाते हो। मैं यहाँ के नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि तुम शादियां करो तो ऐसी शादियां करो जैसी तुम्हारे नबी ने की थी, जैसी मौला अली ने की थी, जैसी उमर फारूक आजम ने की थी, ताकि जमाना कह दे कि इसका चलना भी सुन्नत के मुताबिक, खाना भी सुन्नत के मुताबिक, और इसका शादी करना भी सुन्नत के मुताबिक। आए घर में बोले शादी, भाई बोले शादी के लिए तो लड़के की जरूरत होती है, बेटी की शादी हो तो लड़के की। तो ये बूढ़े कहने लगे, लड़का मैंने देख लिया है, लड़का मैंने, अब सुनिए बहुत मोहब्बत से, लड़का मैंने देख लिया है। भाई बोले कौन? तो ये जिनका नाम वहब है ना, वहब, ये बोले कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला। जब इतना सुना तो सारे भाई गुस्से में, अजीब आदमी हो, कहां तुम गरीब, कहां वो काबे के मुतवल्ली का बेटा, कहां तुम गरीब, कहां वो खानदाने कुरैश के सरदार का बेटा। क्या तुम्हारी बेटी के अपने बेटे के लिए कबूल करेंगे? तो ये बूढ़े कहने लगे, कबूल करें कि ना करें, लेकिन अरब में रहता हूं, मक्का में इतना जानता हूं जरूर कि वो चौखट है कि जब मक्का में सारे दरवाजे गरीबों के लिए बंद हो जाते हैं
تو جو دروازہ کھلا ملتا ہے اسی دروازے کا نام عبد المطلب کا دروازہ ہے، اسی چوکھٹ کا نام عبد المطلب کی چوکھٹ ہے، وہ چوکھٹ کھلی ملتی ہے، وہ دروازہ کھلا ملتا ہے۔ بھائی کہنے لگے ہم نہیں جائیں گے، یہ بولا صبح اٹھا اور عبد المطلب کے دروازے کی طرف چل دیا۔ صبح اٹھنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، عبد المطلب نے دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھول کے عبد المطلب نکلے ہیں تو یہ پورا قدموں پہ گر گیا۔ عبد المطلب نے سہارا دیا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے کہنے لگے کہ اس دروازے پہ گرتے پردوں کو دیکھا نہیں جاتا، اس چوکھٹ پہ تو گرنے والوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے، یتیموں کو سینے سے لگایا جاتا ہے، غریبوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ تو یہ بوڑھا کہنے لگا میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے عبداللہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا اپنی بیٹی کا نام تو بتاؤ نام۔ جب اس بوڑھے نے کہا میری بیٹی کا نام آمنہ ہے، آمنہ، میری بیٹی کا نام آمنہ ہے، آمنہ، جب اتنا سنا تو عبد المطلب کہنے لگے اے بوڑھے مبارک ہو، تم خود ہی آ گئے، ورنہ کچھ دنوں کے بعد میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے تمہاری چوکھٹ پہ آنے ہی والا تھا۔ حضرات ہو گئی شادی، اور شادی کے بعد نکاح کے بعد تلنگانہ کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہمارے علاقے کا ماحول یہی ہے کہ نکاح کے بعد لڑکی اپنے باپ کے گھر سے سسرال جاتی ہے۔ یہاں بھی جاتی ہے نا، کہیں 1 دن کے بعد، کہیں 2 دن کے بعد، کہیں 3 دن کے بعد واپس وہ لڑکی اپنے سسرال سے اپنے باپ کے گھر آتی ہے۔ اب غور سے سنیے گا بیٹی والوں، اور میری ماں اور بہنیں بھی شاید سن نہیں ہیں اپنے مکان کی چوکھٹوں پہ بیٹھ کے، بہت سنجیدہ مجمع ہے، شور شرابہ بالکل نہیں۔ ایک زمانے کے بعد اتنے سنجیدہ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ خوشیاں دے آپ کو، شاد و آباد رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ کہیں 2-3 دن کے بعد وہ جب بیٹی سسرال جا کر کے پہنچتی ہے، اب وہ باپ کے چہرے کو نہیں دیکھتی، ماں کی شفقتوں کے آنچل کو نہیں دیکھتی، بھائی کے پیار کو نہیں دیکھتی، بہن کی محبت کو نہیں دیکھتی، اور جب واپس لوٹ کے اپنے باپ کی چوکھٹ پہ آتی ہے تو جیسے ہی باپ کی شفقتیں نظر آتی ہے بیٹی مسکرا دیتی ہے۔ بولو بیٹی مسکرا دیتی ہے۔ ماں کی محبتوں کا آنچل جب بیٹی کے سر پہ سایہ فگن ہوتا ہے بیٹی مسکرا دیتی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی بیٹی سسرال سے واپس آ کے اپنے باپ کے گھر پہ روتی ہو۔ اتنا تو ہے کہ جب باپ کے گھر سے جاتی ہے تو بیٹی روتی ہوئی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ سے ماں کی محبت کا دامن چھوٹ گیا، باپ کے پیار کا دامن چھوٹ گیا، بھائی کی محبت کی رسی چھوٹ گئی، بہنوں کی محبت کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ لیکن جب واپس آتی ہے تو کوئی بیٹی روتی نہیں ہے، بلکہ باپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتی ہے، ماں کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتی ہے، بھائی کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتی ہے۔ اور جب بیٹی سسرال سے آ کر کے اپنے باپ کے گھر پر روتی ہے تو باپ سمجھ جاتا ہے میری بیٹی کو سسرال میں تکلیف ملی ہے، شاید کھانے کو نہیں ملا، شاید پہننے کو نہیں ملا، کسی نے بیٹی کو ستایا ہے۔ حضرت آمنہ جب عبد المطلب کے گھر سے اپنے باپ کے گھر پہ آئی ہے، دہلیز پہ قدم رکھا، باپ کی صورت کو دیکھا، حضرت آمنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگی آمنہ۔ اور جب آمنہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو حضرت باپ کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹی آمنہ بتاؤ کیا عبد المطلب کے گھر پہ کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگدستی ہے، کوئی دقت ہے؟ تو آمنہ کہتی ہے ابو جان عبد المطلب کے گھر پہ کوئی دقت نہیں، بلکہ پورے عرب کا جائزہ لوگے تو سب سے بہتر گھرانہ عبد المطلب کا، سب سے بہتر چوکھٹ عبد المطلب کی، سب سے بہتر لوگ اس گھر میں رہتے ہیں۔ کہا بیٹی پھر رو کس لیے رہی ہو؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہے اب تقریر کے 2 منٹ ملاحظہ کرو اور اپنی محبت کا ثبوت دو۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ابو جان پہلے بھی باہر جاتی تھی اور باہر سے واپس آپ کے گھر آتی تھی، لیکن جو منظر میں نے آج دیکھا ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا بیٹی تم نے آج کیا دیکھا ہے؟ تو آمنہ کہنے لگی ابو جان جب آج عبد المطلب کے گھر سے آپ کے گھر
باہر آنے کا ارادہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ راستے میں کوئی پتھر ملا ہے تو پتھر نے مجھے سلام کیا ہے, کوئی پیڑ ملا ہے تو پیڑ نے مجھے سلام کیا ہے, شمس و قمر نے مجھے سلام کیا ہے, بحروں پر نے مجھے سلام کیا ہے, زمین کی کنکریوں نے آمنہ کے قدموں کو چوما ہے. جب اتنی بات کو باپ نے سنا تو آمنہ کی پیشانی کو بوسا دیا اور دے کر کے کہنے لگے, اے بیٹی مبارک ہو, جس نور کے لالچ میں نے تمہارا نکاح عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے کیا تھا, اللہ نے وہ امانت تمہارے پیٹ میں عطا فرما دی ہے. اللہ نے وہ امانت تمہارے پیٹ میں عطا فرما دی ہے. آمنہ رونے لگی. ابو جان پہلے بھی باہر جاتی تھی, باہر سے واپس آتی تھی, لیکن جو منظر آج دیکھا ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا ہے؟ تاریخوں میں آتا ہے کہ جمعرات کی شب میں اللہ کے نبی کا نور حضرت عبداللہ کی پشت سے منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کی شکم میں آیا جمعرات کی شب میں. کہا کیا دیکھا بیٹی؟ بولے ابو جان راستے جب آئی تھی نا گھر سے عبد المطلب کے, تو راستے میں کوئی پتھر ملا تو وہ بھی سلام کر رہا ہے, کوئی پیڑ ملا ہے تو وہ بھی سلام کر رہا ہے, شمس و قمر نے سلام کیا, زمین کی کنکریوں نے آمنہ کے قدموں کو چوما. ملت کے نوجوانوں, حضرت آمنہ بتاتی جا رہی ہیں, حضرت آمنہ کے ابو جان مسکراتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں, بیٹی آمنہ مبارک ہو, جس نور کے لالچ میں تمہارا نکاح میں نے عبد المطلب کی بیٹی عبداللہ سے کیا تھا, اللہ نے وہ امانت تمہارے پیٹ میں عطا فرما دی ہے. بیٹی سنبھال کے رکھنا, سنبھال کے رکھنا. یہ وہ امانت ہے کہ تجھ سے پہلے نہ کسی کو ملی ہے, نہ تیرے بعد کسی کو ملے گی. تجھ سے پہلے نہ کسی کو ملی ہے اور نہ تیرے بعد یہ امانت کسی کے حصے میں آئے گی. آمنہ قدر کرنا اس کی, حفاظت کرنا اس کی. ملت کے نوجوانوں, 5-6 مہینے حضرت آمنہ اپنے لگتے جگر کی حفاظت کرتی رہی اور 6 مہینے کے بعد حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبد المطلب کے پاس آئے. ابا جان ہم ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے بھائی عبداللہ کو بھی بھیج دیجئے. عبد المطلب نے کہا ان کی نئی شادی ہوئی ہے, ابھی مت لے کے جاؤ, رہنے دو ان کو. بھائیوں نے ضد کی, عبد المطلب نے عبداللہ کو بھیج دیا. تجارت کر کے واپس لوٹ رہے تھے, مقام دار نابغہ ایک جگہ ہے, اس جگہ میں حضرت عبداللہ کو بخار آیا, انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کا. وہی دفن کر کے قافلے والے حضرت عبداللہ کو واپس مکہ شریف کی طرف واپس آ گئے. ملت کے نوجوانوں, عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں, میرا سب سے بابرکت بیٹا کدھر ہے, سب سے حسین بیٹا کدھر ہے. بھائیوں نے آ کے خبر دی, ابو جان بھائی عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عبد المطلب نے جب اس بات کو سنا ہے, آنکھوں میں آنسو کے قطرے جاری ہوئے, لیکن آنے والوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے تو بتا دیا, لیکن جب تک ہو سکے عبداللہ کی بیوی آمنہ سے اس بات کو مت بتانا, اس لیے کہ اس کے پیٹ میں میرے بیٹے کی 6 مہینے کی امانت ہے. اور جب بیٹا کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں, ان کو کوئی غم مت دینا, ان کو کوئی تکلیف مت دینا, ان کو کوئی رنج مت دینا, اس لیے کہ تم ان کو تکلیف دو گے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو تکلیف پہنچے گی, اس کی نشو و نما میں دقت ہوگی. عبد المطلب کہنے لگے, بیٹی آمنہ سے مت کہنا. چند دن چھپایا گیا, لیکن ایک دن حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پتہ چل گیا آمنہ کو کہ میرے شوہر کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے, شوہر انتقال کر گئے ہیں. آمنہ رونے لگی. عبد المطلب نے آمنہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت آمنہ کے پاس آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے, بیٹی آمنہ رو کیوں رہی ہو؟ تو آمنہ کہنے لگی, ابا جان جس چیز کو آپ مجھ سے چھپا رہے تھے مجھے پتا چل گیا, میرے شوہر کا وصال ہو گیا ہے, میں بے سہارا ہو گئی ہوں. اتنا جب سنا ہے تو حضرت عبد المطلب نے طرف کے کہا, بیٹی کبھی اس جملے کو اپنی زبان سے مت لانا کہ میں بے سہارا ہو گئی ہوں. تو بے سہارا نہیں, بلکہ اللہ نے
ने बेसहारों का सहारा तो तेरे पेट में अता फरमा दिया है, बेवाओं का आसरा अता फरमा दिया है, यतीमों का वाली अता फरमा दिया है। गोया के तेरे पेट में रब तबारक व तआला ने वो अजीम बच्चा अता फरमाया है कि जो जमीन पे आके बेसहारों का सहारा बनेगा, बेसहारों का सहारा बनेगा, बेवाओं का चारा बनेगा, जो दुनिया में इंसाफ का वो दस्तूर कायम करेगा कि पूरी दुनिया में मुल्क अरब में पैदा होने वाले इस बच्चे का सोरा होगा और लोग यही कहेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा न कल कोई आया था, न आज कोई आया है, न कयामत तक कोई बच्चा आने वाला है। हजरात, थोड़े दिनों के बाद मिसाल के तौर पे हमारे सदर साहब तंजीम के सदर हैं, अल्लाह लंबी उम्र दे, हमारे इरशाद भाई इंदौरी साहब, सारे अरकान को लंबी उम्र दे। अगर सदर के घर ही से तंजीम के कामों की मुखालफत होने लगे तो लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो। हजरत आमना के हाल चाल को देख के अरब की कुछ औरतें आ गई अब्दुल मुत्तलिब के पास। कहा, अब्दुल मुत्तलिब, आप मक्का के सरदार हो और मक्का में दस्तूर है कि जब किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाता है तो वो औरत अपने शोहर का सोग मनाती है, गम मनाती है। और गम की सूरत ये है, वो इत्र नहीं लगा सकती, तेल नहीं डालती, आंखों में सुरमा नहीं लगा सकती, वो अपने आप को बनाओ सिंगार करके लोगों के, औरतों के सामने पेश नहीं कर सकती। बनाओ सिंगार नहीं। अब्दुल मुत्तलिब बोले, हाँ ये दस्तूर तो है। तो वो औरतें कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब, अगर इस दस्तूर की धज्जियां आपके घर से उड़ेंगी तो बताओ मामला क्या होगा? अब्दुल मुत्तलिब बोले, बात क्या है बताओ तो सही। वो औरतें कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे बेटे की बीवी आमना है, हमने उनको देखा है, जब वो रास्ते से निकलती है तो उनके जिस्म से खुशबू आती है, उनकी आंखें ऐसी लगती है जैसे उन्होंने सुरमा लगाया है, उनके बाल ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने बालों में तेल डाला है, उनकी सूरत ऐसी लगती है जैसे अपने आप को बनाओ सिंगार करके निकली है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, रुको, मैं अपने बेटे की बीवी से मालूम कर लूं। अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे हैं हजरत आमना के पास और कहने लगे, बेटी आमना, ये अरब की औरत शिकायत लेके आई है कि तुम सुरमा लगाती हो, तुमने मेरे बेटे अब्दुल्ला का गम भी नहीं किया, शोक भी नहीं मनाया, तुम सुरमा लगाती हो, तुम बालों में तेल डालती हो, तुम इत्र लगाती हो। जब इतनी बात को सुना है तो आमना कहने लगी, अब्बू जान, मैंने कभी अपने बालों में तेल नहीं डाला, मैंने कभी सुरमा नहीं लगाया, मैंने कभी इत्र नहीं लगाया, फिर ये खुशबू कैसी? तो आमना कहती है, अब्बू जान, दिक्कत में तो मैं भी रहती हूँ, सोच में तो मैं भी पड़ जाती हूँ कि जिस रास्ते से गुजर जाती हूँ वो रास्ता खुशबू से मुअत्तर हो जाता है, और जब मैं जंगल की तरफ जाती हूँ तो जंगल के जानवर तोड़ तोड़ के मेरे कदमों में आते हैं और अपनी पेशानी को मेरे कदमों में रख के कहते हैं, ए आमना, मुबारक हो, तू नबियों के सरदार की मां बनने वाली है। आमना, मुबारक हो, तू नबियों के सरदार की मां बनने वाली है। ऐसे हैं तुम्हारे नबी। दिन आ गया, अच्छा, नबी कौनैन का विसाल हो गया, नबी कौनैन के वालिद का, मेरे मुस्तफा का नूर मुस्तफा की मां के शिकम में 6 महीने का, वो रसूल के जिसको हादी आलम बनना है, वो रसूल के जिसको शाफ़े महशर बनना है, वो रसूल के जिसके कदम पे कदम रख कर के दुनिया को चलना है, वो रसूल दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो तशरीफ लाने से पहले उनके बाप का साया उनके सर से उठा दिया गया, बाप के साया उनके सर से उठा दिया गया। मिल्लत के नौजवानों, दिन गुजरते चले गए और रफ्ता 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 वो दिन भी आ गया, वो दिन के जिस दिन की शब में अल्लाह तबारक व ताला अपनी सबसे अजीम नेमत मुसलमानों के हवाले करने वाला है। सबसे अजीम नेमत मुसलमानों के हवाले करने वाला है। कौन सा दिन? कौन सा दिन? 12 रबीउल अव्वल शरीफ है ना, 11वीं का दिन गुजरा, 12वीं की रात आ रही है, शाम का वक्त है, शाम का वक्त। हजरत आमना कहती कि पूरे हमल के पीरियड में मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई,
کبھی کوئی دقت نہیں ہوئی پورے حمل کے پیریڈ میں. آ گیا وہ دن، 11ویں کا دن گزرا، 12ویں کی رات آئی، شام کا وقت ہے. حضرت آمنہ گھر میں تنہا ہے، کوئی نہیں ہے حضرت آمنہ کے گھر، کوئی نہیں. حضرت آمنہ گھبرا رہی ہیں، سوچ رہی ہیں کہ آج کی رات کوئی میری غمخواری کرنے والا مل جائے، کوئی میرے پاس آ جائے، کوئی میری خبر گیری کرنے والی عورت آ جائے. ملت کے نوجوانوں، یہی سوچ وچار میں حضرت آمنہ تھی. آمنہ اپنے بستر پہ حضرت آمنہ لیٹ گئی، اور جب بستر پہ لیٹی ہیں تو حضرت آمنہ نے کیا دیکھا؟ کتاب لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ جلال الدین سیوطی کہ جنہوں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، عالم بیداری میں تقریباً 70 مرتبہ اپنے نبی کا دیدار کیا ہے، وہ جلال الدین سیوطی. اور ان کے علاوہ اور بہت سی کتابوں میں کہ جبریل امی 3 جھنڈے لے کر کے آسمان سے زمین کی طرف آئے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ حضرت جبریل امی نے گاڑ دیا. جبریل امی نے. ملت کے نوجوانوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو، جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ ہم کہتے ظالم، جھنڈے لگانا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، یہ اللہ کے فرشتوں کے سردار جبریل امی کی سنت ہے. اور لگوانے والے کون ہیں؟ لگوانے والا خدا ہے. جاؤ جھنڈے لے کر کے چلے جاؤ. اب ملت کے نوجوانوں، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا ہے، ایک مغرب میں گاڑا ہے، اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑ دیا ہے. اب مجھے کہہ لینے دو، حضرت آمنہ اپنے گھر میں 4 پائی بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، اور آمنہ نے لیتے ہوئے مشرق کے جھنڈے کو بھی دیکھ لیا ہے، مغرب کے جھنڈے کو بھی دیکھ لیا ہے، اور کعبہ کی چھت پہ لگے ہوئے جھنڈے کو بھی دیکھ لیا ہے. ملت کے نوجوانوں، جب نبی کے کونین کی ماں کو نبی کی ولادت کے صدقے میں یہ مقام مل گیا، یہ نظر مل گئی کہ مشرق کے جھنڈے کو بھی دیکھ لیا، مغرب کے جھنڈے کو بھی دیکھ لیا، خانہ کعبہ پہ لگنے والے جھنڈے کو بھی اپنے گھر سے لیتے لیتے دیکھ لیا. تو مجھے کہہ لینے دو کہ جب نبی کی ماں اپنے بستر پہ لیتے لیتے مشرق و مغرب کے جھنڈوں کو دیکھ سکتی ہے، تو ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی مکہ شریف، مدینہ شریف میں اپنی قبر انور میں لیتے لیتے بھوگیر کے مسلمانوں کے اس جشن میں بیٹھنے کو بھی دیکھ سکتے ہیں. حضرات جھنڈے لے کے آئے، کچھ عورتیں آسمان کی طرف سے نمودار ہوئی، اور نمودار ہوئی بڑی حسین و جمیل، لمبے لمبے قد والی عورتیں، لمبے لمبے قد والی. حضرت آمنہ کو آ کے سلام کیا. آمنہ پہچانتی ہو؟ پہچانتی ہو؟ صبح صادق کا وقت آ رہا تھا اور رات جا رہی تھی، پہچانتی ہو آمنہ؟ بولے نہیں. کہنے لگی میں حوا ہوں. دوسری بولی میں فلاں پیغمبر کی بیوی، میں فلاں رسول کی بیوی، میں فلاں رسول کی بیوی. کہا کیوں آئی ہو؟ تو حضرت آمنہ سے کہا آمنہ تجھے مبارکبادی دینے آئے ہیں، اس لیے کہ آج کی رات تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے. میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے کر کے آئے. حضرت آمنہ کے شکم اتھر سے اب ذرا سنتے چلے جائیے. کچھ لوگ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، رسول ہماری طرح ہے نا، کہتے ہیں، اور وہ قرآن شریف کی اس آیت کو اپنی دلیل بناتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم. ملت کے نوجوانوں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس قرآن کی اس آیت کے مخاطب کون ہیں، کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں کہا تھا کہ محبوب تم ان کافروں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. ملت کے نوجوانوں، مسلمانوں سے نہیں کہا تھا، اس لیے کہ کافر ہی کہتے تھے کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے. آج بھی ان کی اولاد یہی کہتی ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، رسول ہماری طرح ہے. ظالم تو یہ نہیں دیکھتا کہ تو نبی کو ہماری طرح کہتا ہے، نبی کی پیدا
پیدائش کا عالم تو یہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے پیدا ہونے کا انداز یہ تھا کہ تو گندگی میں سن کے آ رہا تھا. تو ملت کے نوجوانوں باہر آیا تو ڈاکٹر تجھ کو اپنے ہاتھ میں بغیر کپڑے کے لینے کے لیے تیار نہ کی تھی. جب تو پیدا ہوا تو تجھ کو نہلایا گیا, تیری ختنہ کرائی گئی. جب تو پیدا ہوا تو تجھ کو سرما لگایا گیا, تجھ کو عطر لگایا گیا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے کہ جب نبی پیدا ہو رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ جب پیدا ہو رہے ہیں تو غسل شدہ پیدا ہو رہے ہیں, نبی ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں. نبی کی آنکھوں کو دیکھا گیا تو نبی کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. نبی کے بالوں کو دیکھا گیا تو نبی کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے. اور نبی کے جسم کو دیکھا گیا تو جسم کی بات کرتے ہو, جس مکان میں نبی پیدا ہو رہے ہیں وہ پورے کا پورا مکان خوشبو سے مہک جاتا ہے. پورے کا پورا مکان خوشبو سے مہک گیا. خبر دی کسی نے عبد المطلب کو, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. عبد المطلب گھر میں بیٹا پوتا آیا ہے اور بیٹے کی پیدائش پہ نانا کو اور دادا اور دادی کو بہت محبت ہوتی ہے. بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بہت محبت ہوتی ہے. عبد المطلب دوڑ کے آئے, حضرت آمنہ جس گھر میں تھی اس گھر کی طرف. دروازہ بند, دستک دی, اندر سے آواز آئی ابھی ٹھہرو, ابھی ٹھہرو. کہا کیوں؟ گھر میرا, دروازہ میرا, مکان میرا, لیکن مجھ کو ٹھہرنے کے لیے. کسی کہنے والے نے کہا عبد المطلب گھر تو تیرا ہی ہے لیکن اس گھر میں جو تشریف لایا ہے وہ محبوب تو اللہ کا ہے, وہ پیارا تو اللہ کا ہے, گھر تو واقعی تیرا ہے. کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا. عبد المطلب نے اپنے لخت جگر کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کے نبی کے کونین کو خانہ کعبہ کی طرف لے کر کے عبد المطلب چلے ہیں. ادھر مکہ کی گلیوں میں شہرہ ہو گیا, مکہ کی گلیوں میں ہنگامہ ہو گیا. مکہ کے لوگ ذکر کرنے لگے یار جیسی روشنی آج کی رات تھی ایسی روشنی کبھی پہلے ہوئی نہیں, جیسی خوشبو آج ہواؤں میں بکھر رہی تھی ایسی خوشبودار ہوائیں پہلے کبھی نہیں دیکھی. کوئی کہنے لگا لوگوں آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ایک زمانے سے میرا باپ بیمار پڑا تھا, صبح جب اپنے باپ کے پاس پہنچا ہوں تو میرا باپ ٹھیک نظر آیا ہے. دوسرا کہنے لگا تعجب کی بات مجھ سے سنو. بولے کیا تعجب کی بات ہے؟ تو یہ کہنے لگا ایک زمانے سے میری کھیتیاں سوکھی پڑی تھی لیکن اچانک نہ جانے کیا ہو گیا ہے, آج صبح جب گیا ہوں تو میری کھیتیاں ہری بھری نظر آ رہی ہے. تیسرا کہنے لگا تعجب کی بات مجھ سے سنو. بولے یہ تعجب کی بات ہے کہ میری بکریوں کے تھنوں میں ایک زمانے سے دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا لیکن آج نہ جانے رب کی کیسی رحمت برس رہی ہے کہ جن بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں رہتا تھا آج ان بکریوں کے تھنوں سے دودھ کے قطرے ٹپک رہے ہیں. طوطا کہنے لگا تعجب کی بات مجھ سے سنو کہ میں صبح اٹھ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے جب فارغ ہوا اور جب واپس لوٹنے لگا تو میں نے دیکھا کہ قریش کا سردار ہے, کعبے کا متولی ہے, وہ اپنی گود میں ایک بچہ لے کر کے جا رہا ہے. پروائی ہوا کے جھونکے نے اس بچے کے چہرے سے نقاب کو جب ہٹایا ہے تو میں دیکھتا رہ گیا, اس لیے کہ میں نے ایسی پیشانی کبھی نہیں دیکھی تھی, ایسی آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی, ایسی ناک کبھی نہیں دیکھی تھی, ایسے لب کبھی نہیں دیکھے تھے. گویا کہ وہ کہنے لگا کہ پورے عرب میں نے ایسا بچہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اور دیکھتا بھی کیسے. میرے رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا بچہ نہ پہلے کبھی پیدا فرمایا ہے نہ نبی کے کونین تک پیدا فرمایا ہے اور نہ مصطفیٰ کے بعد کوئی پیدا فرمایا ہے. اور کیسا حسن سنو, ایک جھلک سنو. مشکات شریف کی حدیث ہے, لوگوں منہ میں پانی آتا ہے نبی کے حسن کو دیکھ کے. محبت سے بولو. آج لوگ کہتے ہیں کوئی موٹی آنکھوں والے کو دیکھ لیتے یار بڑا خوبصورت ہے, بڑا سونا ہے, ناک پتلی ہو تو بڑا اچھا ہے, ہونٹ پتلے ہو تو بڑا خوبصورت ہے, پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث ہے, دیوانو سنیے گا دل کے ساتھ, اگر محبت ساتھ دے تو سبحان اللہ بولنا ورنہ آپ کی مرضی. حضرت جابر بن سمرہ, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک رات میں اپنے گھر سے کسی کام سے نکلا, چاندنی رات تھی, 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا, 14ویں رات کا. ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ میں نے سامنے سے دیکھا تو میرے رسول تشریف لا رہے ہیں. جی لگا کے بولو اور محبت سے.
نبی تشریف لا رہے ہیں، نبی تشریف۔ اور یار آج سچی بات بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو دلہن بناتا نا پہلی بار، تو نکاح کے وقت اس بیٹی کو لال جوڑا پہنایا جاتا ہے، سرخ جوڑا ہے نا، اور ادھر نہیں پہنایا جاتا نا، وہی ہے نا۔ ہم نے پوچھا ایک باپ سے، اپنی بیٹی کو سرخ جوڑا نکاح کے وقت کیوں؟ تو کہنے لگے کہ جب کوئی حسین سرخ جوڑا پہن لیتا ہے تو اس کا حسن اور بڑھ جاتا ہے، اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر کالا پہن لے تو اور حسین لگنے لگتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی بیٹی کو سرخ جوڑا پہنا رہے ہیں کہ میری بیٹی پہلی بار سسرال جا رہی ہے، محلے کی عورتیں دیکھ کے کہیں کہ فلاں کی بیوی بڑی حسین ہے اور فلاں کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ لوگوں یہ تمہارے ہمارے بچے ہیں کہ جن کا حسن کپڑوں سے بڑھتا ہے۔ اللہ کی قسم، مصطفیٰ کا حسن کپڑوں سے نہیں بلکہ مصطفیٰ جس کپڑے کو پہن لے وہ کپڑا حسین ہو جاتا ہے، جس کپڑے کو نبی پہن لے وہ کپڑا حسین ہو جاتا ہے۔ یہ سرخ کپڑا ہوا ہی حسین اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے اس کو پہنا۔ چاندنی رات سرخ جوڑا پہن کے میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ۔ دیوانوں، جابر بن سمرہ کہتے میں نے نبی کو دیکھا، آسمان کے چاند کو دیکھا تو میں نے کہا کہ آج مزہ آ گیا۔ آج میں دیکھتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمان کا چاند بڑا سونا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا حسین ہے آسمان کا چاند۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ اوپر آسمان کا چاند ہے اور زمین پہ آمنہ کا چاند ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، اوپر آسمان کا چاند اور زمین پہ آمنہ کا چاند، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے یا زمین پہ چلنے والا آمنہ کا چاند زیادہ حسین ہے۔ قریب پہنچے جابر بن سمرہ، نبی کے چہرے کو دیکھا، آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھا، اور ٹکٹکی باندھ کے جابر بن سمرہ نبی کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ ہم نے کہا جابر بن سمرہ کیا فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا؟ تو بھوگیر کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں، آگے سے پیچھے تک مچل کے بول دیجئے گا اور شب نور کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کیجئے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جب آسمان کے چاند کو دیکھا تو آسمان کے چاند نے مجھ سے کہا مجھے کیا دیکھتا ہے؟ اس کے چہرے کو دیکھ کہ جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے روشنی عطا کی ہے، اسے دیکھ کہ جس کے صدقے میں زمین کو نور دیا ہے، آسمان کو اجالا دیا ہے، جس کے صدقے میں چاند کو روشنی عطا فرمائی ہے۔ میں ٹکٹکی باندھ کے نبی کے کونین کے چاند کی صورت کو دیکھنے لگا، چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہم نے کہا جابر فیصلہ کیا کیا؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے فیصلہ یہ کیا، ادھر مدینے میں جابر بولے اور ادھر جابر کی بولی کو بریلی کا امام بولا کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہنے لگے نبی کے چہرے کا عالم یہ ہے، نبی کی زلفوں کا عالم یہ ہے، نبی کے طلبوں کا عالم یہ ہے، نبی کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے، آپ کی سیرت کا عالم یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ وہ کہنے لگے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا، پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا، اور حیرت تو مجھے جب ہوئی میں سمجھ نہیں پایا کہ عبد المطلب اس بچے کو لے کے کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ شریف اس بچے کی طرف چلا رہا ہے نا۔ یہ ہے شان تمہارے رسول کی، مرتبہ تمہارے رسول کا۔ بھوگیر کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں نبی کی سیرت کو سنا کرو، نبی کی سیرت کے جلووں میں اپنے آپ کو روشن و منور کیا کرو۔ جوانوں، تم زمین پہ چلو تو کسی دنیاوی ایکٹر کی سیرت کو مت اپنانا، اس لیے کہ اس میں خسارہ ہے، مصطفیٰ کی سیرت میں فائدہ ہے۔ بولو مصطفیٰ کی سیرت میں فائدہ ہے۔
لیکن آپ غیروں کی صورت کو دیکھ کے اپنی صورت بناتے ہو، غیروں کے چال ڈھال کو دیکھ کے اپنے چال ڈھال بناتے ہو۔ میرے مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے حدیث پڑھی تھی کہ ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کی طرف نظر کرم فرمائی، لوگوں کے دلوں کی طرف۔ اب لوگوں میں کون ہیں؟ حضرت آدم بھی، حضرت شیش بھی، حضرت زکریا بھی، حضرت یحییٰ بھی، حضرت لوط بھی، یہ سب کے سب اللہ نے حضرت آدم کے دل کو دیکھا، شیش کے دل کو دیکھا، زکریا کے دل کو دیکھا، ہے نا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر دل تمہارے رسول کا پایا، سب سے بہتر دل تمہارے رسول کا پایا۔ اور جو چیز بہتر ہوتی ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اس کو پیار کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے۔ آج دنیا میں تمہاری ماں تمہارے لیے بہتر ہے تو تم اپنی ماں سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو۔ اور اگر تمہاری ماں تم سے رات کی تنہائی میں کہنے لگے بیٹے تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، تو تم کہو گے ماں اتنا پیار کرتا ہوں، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، زمین تیرے لیے، گھر تیرے لیے، ماں میری جان تیرے لیے۔ ملت کے نوجوانوں، ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو نے اپنے نبی سے بہت پیار کیا ہے، تو رب تبارک و تعالی نبی کے کونین کے ساتھ تیرا معاملہ کیا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی سے اتنا پیار کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے کہ یہ زمین بھی میں نے اپنے نبی کے لیے بنائی ہے، آسمان بھی نبی کے لیے، خشک و تر نبی کے لیے، پہرو پر نبی کے لیے، شجر و حجم نبی کے لیے۔ اور گویا کہ اسی بولی کو جب بریلی کا امام بولا تو محبت سے کہنے لگا یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ یہ سنی آیا یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سنی آیا یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ صاحبو سیرت رسول کو اپناؤ، سیرت رسول کو۔ آج تم بریانی کی چند پلیٹوں پہ اپنے ایمان کو سودا کر کے آ جاتے ہو، آج تم چند سکوں پہ نبی کے کونین کی شریعت کو تاج کے اوپر اٹھا کر کے رکھ دیتے ہو۔ لیکن کچھ جوان ایسے بھی دیکھے کہ جنہوں نے سب کچھ چھوڑا مگر مصطفیٰ کے دین کو، بولو مصطفیٰ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ اسلام مدینہ شریف سے چند لوگ آئے تھے میرے مصطفیٰ کی بات، گفتگو میری ختم ہو گئی ہے، مجھے بھی جانا، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ چند لوگ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے مدینہ سے، آقا کوئی مبلغ بھیجیے، کوئی مبلغ بھیجیے، کوئی مبلغ بھیجیے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھیے۔ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، جو قریب آیا نبی کے کونین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی رونے لگے، اس لیے کہ آنے والے کا انداز یہ تھا کہ جسم پہ کپڑے نہیں بلکہ کھجور کی چٹائی کو، حصیر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے آ رہا ہے، کھجور کی حصیر کو جسم پہ لپیٹ کے۔ میرے نبی رونے لگے، اور جب نبی روئے تو نبی کے آنسو کو دیکھ کے صدیق اکبر کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر فاروق اعظم کی بھی، اور تمام صحابی میرے مصطفیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے رونے لگے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ تم جانتے ہو سامنے کون آ رہے ہیں؟ بولے ہاں یا رسول اللہ یہ مصبر عمیر ہیں، مصبر عمیر۔ نبی کہتے ہیں کہ تم تو مصبر عمیر کو دیکھ رہے ہو، آج اس کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے، لیکن یہ میرا وہ صحابی ہے کہ مکہ میں ان سے زیادہ قیمتی کوئی کپڑا نہیں پہنتا تھا، ان سے زیادہ قیمتی کوئی عطر نہیں لگانا تھا۔ آقا پھر ان کا یہ حال کیسے ہوا؟ تو نبی فرماتے کہ جب میری صورت کو دیکھا دیوانہ ہو گیا، میرا کلمہ پڑھ لیا، اور جب کلمہ پڑھ کے گھر پہنچا ماں کو پتہ چلا تو ماں کہنے لگی مصعب تم نے محمد کے دین کو اپنا لیا، چھوڑو محمد کے دین کو، چھوڑو رسول کے دین کو، اپنے باپ داداؤں کے دین پہ عمل کرو۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں نہیں ماں دل سے اپنایا ہے، جان جائے کہ مصطفیٰ کا دامن ہاتھوں سے نہیں جائے گا، جان جائے کہ دین اسلام ہاتھوں سے نہیں جائے گا۔ ماں کہنے لگی بیٹا پھر میرے دیے ہوئے کپڑے استعمال کرنا بند کرو، عطر لگانا بند کرو۔ مصعب بن عمیر نے اتنا سنا ہے، کپڑے اتار دیے اور کھجور کی حصیر کو اپنے جسم پہ لپیٹ لیا، عطر لگانا چھوڑ دیا۔ گویا کہ زمانے کو یہ پیغام دے دیا نوجوانوں اگر
दीन की कोई बात आ जाए, एक तरफ कितना भी बड़ा फायदा हो और दूसरी तरफ नबी के कौनैन की शरीयत का दामन हो, तो फायदों को छोड़ देना, मुस्तफा की शरीयत को अपने सीने से लगा लेना। गोया के मुसअब बिन उमैर ने कहा था कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे, नबी का जाहो जलाल देंगे। कल जुलूस निकालोगे? बोलो निकालोगे कि नहीं? बोलो, हाथ उठा के बताइए कौन कौन निकालेंगे। ये अल्लाह ताला जिन जिन के हाथ उठे हैं, मौला ताला उन सब को ख्वाब में नबी का दीदार अता फरमा। जोर से बोलो आमीन। जुलूस निकालना कल, लेकिन गैरों को आपके जुलूस को देख कर के एहसास हो कि सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। हम वो नहीं है कि जो डीजे बजाएं तो डीजे की छनकार पे डांस करें। हमारा मजहब ये नहीं कहता हमारा मजहब ये भी नहीं कहता है कि तुमने अपने माथे की पट्टियों पे वो लगा लिया जिन पे काबा का नक्शा बना है, नारा रसूलुल्लाह का लगा है। मुझे बताओ, कल वो रेबिन तुम 24 घंटे तो बांधोगे नहीं, कल तुम्हारे माथे से खुलकर के वो रेबिन कहां जाएगा? क्या कभी आपने सोचा कहां जाएगा? उलमा कहते हैं कि जिस मुसल्ले पर गुंबदे खजरा या काबतुल्लाह का नक्शा बना हो तो उस पर नमाज पढ़ो तो हो जाएगी, मगर अदब यह है कि उस पर नमाज ना पढ़ी जाए। जिस मुसल्ले पे जाए नमाज पे काबतुल्लाह का नक्शा बनाओ, गुंबदे खजरा का। क्यों? इसलिए कि यह भी किसी की साजिश है कि तुम जमीन पे बिछाओगे तो हो सकता है कि कभी काबा के गुंबद पे तुम्हारा पैर पड़ जाए। बोलो, आज अगर कोई गैर अपने कदम के नीचे गुंबदे खजरा की तस्वीर को रख देता है, तुम मुसलमान का खून खोलने लगता, लेकिन तुम अपने घरों में उन मुसल्लों पे पैर रखते हो जिन पे गुंबदे खजरा की तस्वीर बनी है। बोलो, रखते हो कि नहीं रखते हो? है ना, जिन पे काबा की। तो सारे मुसल्ले पे नमाज पढ़े करो। अगरचे नमाज उस पे पढ़ने से हो जाएगी, लेकिन तुम उसकी हिफाजत नहीं कर पाओगे। नौजवानों, आज तुम रेबिन अपने माथों पे बांध रहे हो, माथों पे रेबिन, कल तुम्हारे माथे से खुल के रेबिन वो कहाँ जाएगा? किसी का कूड़े में, किसी का कहीं। ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं है। हाँ, अगर तुम मोहब्बत रसूल में अपने सर को सजाना चाहते हो तो रेबिन से नहीं बल्कि मुस्तफा की सुन्नत अमामों से अपने सरों को सजाओ। बोलो, नबी की सुन्नत अमामों से अपने सरों को सजाओ, अमामों से। और इंशाअल्लाह जब अमामा बांध करके जुलूस निकालोगे ना, अमामा बांध के, तो कसम खुदा की तुम्हारे चेहरे ऐसे लगेंगे जैसे अभी जन्नती मेहमान जा रहे हैं। अभी जन्नती मेहमान। अदब के साथ आप जुलूस निकालें। दूसरी चीज, किसी को आपके जुलूस को देखकर ये नहीं लगना चाहिए कि ये खुराफात कर रहे हैं, नहीं लगना चाहिए। सदर साहब कब तक तुम्हें देखेंगे? इंतजामी कमेटी के जिम्मेदार निशात भाई और मोहतमद साहब कब तक तुम्हें देखेंगे? ये भीड़ में तुम्हें नहीं देख सकते, लेकिन मेरा अल्लाह ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, ना अल्लाह को नींद आती है न ऊँग आती है। वो तुम्हारे हाथ को भी देखता है, तुम्हारे दिल को भी देखता है, दिल को भी देख रहा है। तो दिल भी तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। नारे सुकून के साथ लगाओ, और ऐसे नारे कि जिससे किसी दूसरे मजहब वाले को कोई तकलीफ ना हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। बोलो, दी किसी को तकलीफ? नहीं, किसी को तकलीफ नहीं दी। बस अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। आप इंतज़ामी कमेटी का ये प्रोग्राम शादो आबाद रहे, और जितने लोग यहाँ आए हैं फैज़ान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से माला माल रहें। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, और अपने शहर में फलाही काम करते रहो, फलाही काम। लोगों, मुझे हैरत है बहुत, तकरीर मेरी ख़त्म हो गई, मैं 1 मिनट और आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे बहुत इतनी हैरत होती है जब मुल्क का जायज़ा लेता हूँ। अभी हमारे यहाँ मदरसे तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुसलमानों के दीनी तालीम के स्कूल बहुत कम हैं, जिसमें दीनी तालीम भी हो और दुनियावी तालीम भी हो, बहुत कम है।
باضابطہ لڑکیوں کے بھی کوئی کالجز اسکول وغیرہ ہمارے مسلم معاشرے میں نہیں ہیں۔ ابھی میں تقریر کرنے گیا تھا کرناٹکا شیموگا میں، میرے موبائل کی گیلری میں وہ اخبار کی نیوز محفوظ ہے، کافی دیر تک پڑھ کے میں اپنی آنکھوں میں میری آنسو آتے رہے، کافی دیر تک پڑھ کے۔ اس میں لکھا تھا کہ تقریباً 10 لاکھ مسلم بچیوں نے 10 لاکھ مسلم بچیوں نے اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں سے شادیاں کر لی۔ آپ لوگوں کو نہیں خبر ہے، گھر دکان من لم یعرف اہل زمانی فہو جاہل، جو اپنے زمانے کے حالات کو نہیں جانتا وہ عالم ہو کر بھی جاہل ہے، عالم ہو کر بھی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے آج تمہاری بیٹیاں اسکولوں میں جا رہی ہیں، تمہاری بیٹیاں تمہارے بیٹے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، تم نے اپنے بیٹوں کی نگرانی کرنا چھوڑ دی۔ اب تم کیا جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں غیروں کے اسکولوں میں جا کر کے کس پارک میں، کس ہوٹل میں کسی غیروں کے ساتھ چائے پی رہی ہیں؟ آپ کبھی نہیں معلوم کرتے۔ قرآن کا 16واں پارہ ہے، 16واں پارہ۔ حضرت مریم کی ماں کا نام حنا ہے، باپ کا نام ابراہیم۔ لوگوں اس میری گفتگو کو دل سے سنیے گا تھوڑی دیر کے لیے، بس یو پی سے ایک درد دل لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں تو مجھے تکلیفیں ہوتی ہیں، حالات دیکھ کر کے آج پھلا ہو گیا، یہ کام ہو گیا، احساس ہوتا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی حنا جب وہ پیٹ سے ہوئی تو انہوں نے یہ دعا مانگ لی کہ مولا میرے پیٹ میں جو بھی ہے بچی ہے، یہ بچہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ حضرت مریم پیدا ہوئی، اور جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو اپنی منت کو پوری کرنے کے لیے بیت المقدس لے گئی۔ اس وقت بیت المقدس کی حفاظت میں حضرت زکریا رہتے تھے، جو ان کے خالو تھے رشتے کے، ان کے حوالے پیش کیا تو حضرت زکریا نے بیت المقدس کی چھت پر ایک محراب بنا دی، جس کا نام محراب مریم ہے، کہ مریم تم اسی میں عبادت کرو۔ چند دنوں کے بعد جب زکریا آئے دیکھنے کے لیے تو مریم اس مرتبے کو پہنچ چکی تھی کہ موسم ان پھلوں کا نہیں تھا، لیکن محراب مریم میں وہ پھل موجود رہتے تھے۔ محراب، غور سے سنیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیلے کا موسم نہیں ہے موز کا، لیکن موز وہاں رکھے ہیں۔ سیب کا موسم نہیں ہے، سیب وہاں رکھے ہیں۔ انگور کا موسم نہیں ہے، انگور وہاں رکھے ہیں۔ حضرت مریم نبی کی ماں ہیں، حضرت عیسیٰ کی ماں، لیکن جب بے موسم کے پھل انہوں نے دیکھے تو مریم سے پوچھا زکریا نے، زکریا یہ کہاں سے تمہارے پاس آئے؟ کہاں سے تمہارے پاس آئے؟ کس سے پوچھا؟ نبی کی ماں سے۔ کہاں سے تمہارے پاس آئے؟ تو مریم نے کہا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ کیا کہا بولو؟ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ لیکن پوچھا تھا زکریا نے، آج تم جرأت کرتے ہو اپنے بیٹوں سے جب باہر سے نکل کے آتے ہیں تو اپنی بیٹیوں سے پوچھنے کی جرأت کرتے ہو کہ بیٹی یہ جوتا میں نے تجھ کو لا کے نہیں دیا، تیرا کوئی بزنس بھی نہیں ہے، تیرے پاس یہ جوتا کہاں سے آیا؟ یہ موبائل میں نے تجھے لا کے نہیں دیا، تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا؟ بیٹا میں نے تجھ کو یہ کپڑے لا کے نہیں دیے، یہ کپڑے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ میرے بھائی اپنے بیٹی اور اپنے بیٹیوں کی خبرگیری کرو، خبرگیری۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیٹیاں بھی غیروں کے پاس جا کر کے اپنے دین کو چھوڑ دیں، مرتد ہو دیں۔ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کروں گا، آپ کا بھائی ہوں، دین کا درد ہے دل میں، میں پورے ملک کے حالات دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آتے۔ اپنی بیٹیوں کو بچا لو، اپنے بیٹوں کو بچا لو۔ ارتداد کی تحریک پہ کھڑی ہے، جہاں ہماری انتظامی کمیٹی ایک دارالقدیم دارالعلوم چلا رہے ہیں، میں اس کمیٹی سے گزارش کروں گا، یہ پورا بھونگیر آپ کے ساتھ ہے، آپ قدم بڑھاؤ، آپ پرسنل لڑکیوں کا ایک ایسا اسکول یہاں پہ قائم کرو، ایسا اسکول وہاں پہ قائم کرو کہ جس اسکول میں ملت کے نوجوانوں مسلمانوں کی بچیاں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد کسی غیر کا کوئی دخل نہ ہو، صرف مسلمانوں کی بچیاں اور بچیاں ہو، دوسروں کا دخل نہ ہو، اور ملت کے نوجوانوں اس میں تمہارا ڈریس بھی ہو، ملت کے نوجوانوں ایسا ہو کہ حجاب میں تمہاری بیٹی آئے، تمہاری بیٹیوں کی عزتوں کی بھی حفاظت ہوتی رہے اور تمہاری بیٹیوں کے دین کی بھی حفاظت ہوتی رہے۔ کوشش کرو آپ لوگ، کوشش، اور امن و سکون کے ساتھ رہو۔
मिल जुल के रहो, मिलजुल के इस मुल्क को, मुल्क के योगदान में, मुल्क को चलाने में जितना अहम किरदार गैर मुस्लिमों का है, इतना मुसलमानों का भी है। मिलजुल के रहो, मिलजुल के, और ऐसी मेल जोल रखो कि जिस मेल जोल से दीन को नुकसान ना हो। बोलो, दीन को नुकसान ना हो। ये चंद बातें आप मेरी अमल कर लेना। बस गुफ्तगू के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे और इस शब नूर के सदक़े में हम सब की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए और मौला ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। हमारे इंतज़ामी कमेटी के अरकान और जुमला मुआविनीन, मुदर्रिसीन, मुखलिसीन, मुतालिमीन, मुतालिमात, मौला सबको सलामती, खुशियाँ, बरकतें, रहमतें अता फरमाए। बस अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत फ़ाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।